صفحہ نمبر 98 یعنی پیج نمبر 98 اور حدیث نمبر 13 حدیث نمبر 13 اور پیج نمبر 98 معارف الحدیث جلد اول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معارف الحدیث احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ مولانا محمد منظور نعمانی۔ صفحہ نمبر 98 اور حدیث نمبر 13۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب کہ وہ حضور کے ساتھ ایک ہی کجاوے پر سوار تھے پکارا اور فرمایا یا معاذ۔ انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ و سحدیک۔ حضور نے پھر پکارا یا معاذ۔ انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ و سحدیک۔ حضور نے پھر پکارا یا معاذ۔ انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ و سحدیک۔ 3 دفعہ ایسے ہوا، پھر حضور نے اس آخری دفعہ میں فرمایا جو کوئی سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں تو اللہ نے دوزخ پر ایسے شخص کو حرام کر دیا۔ حضرت معاذ نے یہ خوشخبری سن کر عرض کیا کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تاکہ وہ سب خوش ہو جائیں؟ حضور نے فرمایا پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ پھر حضرت معاذ کتمان علم کے گناہ کے خوف سے اپنے آخری وقت میں یہ حدیث لوگوں سے بیان کی۔ تشریح، ان دونوں روایتوں یعنی نمبر 12 اور 13 حدیث کی بات ہو رہی ہے کہ ابتدائی تمہیدی حصے کی مطابقت و یکسانیت سے ظاہر ہے کہ ان دونوں کا تعلق ایک ہی واقعہ سے ہے، اور فرق صرف یہ ہے کہ پہلی روایت میں دعوت اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کا عنوان استعمال کیا گیا ہے، اور دوسری میں اس حقیقت کو توحید و رسالت کی شہادت کے عنوان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی مزید تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اسی بشارت کی تیسری روایت میں حضرت معاذ نے توحید کے ساتھ نماز اور روزے کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ روایت مشکات میں مسند احمد کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا ویصلی الخمس ویصوم رمضان غفر له۔ قلت افلا ابشرهم یا رسول اللہ؟ قال دعهم يحملوا۔ جو شخص اللہ کے سامنے اس حال میں جائے گا کہ شرک سے اس کا دامن پاک ہو اور وہ 5 نمازیں پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو تو وہ بخش ہی دیا جائے گا۔ معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور اجازت ہو تو میں سب کو یہ بشارت سنا دوں؟ آپ نے فرمایا جانے دو، انہیں عمل کرنے دو۔ یعنی ان تینوں روایتوں کا عنوان اگرچہ مختلف ہے اور ظاہری الفاظ میں اجمال و تفصیل کا کسی قدر فرق ہے، لیکن در حقیقت ہر روایت کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی دعوت ایمان و اسلام کو قبول کرے گا جس کے بنیادی اصول و احکام شرک سے بچنا، توحید و رسالت کی شہادت دینا اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نجات کا حتمی وعدہ ہے۔ بس جو لوگ اس قسم کی روایات سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ توحید و رسالت کی شہادت ادا کرنے اور شرک سے بچنے کے بعد آدمی خواہ کیسا ہی بد عقیدہ اور بد عمل کیوں نہ ہو، بہرحال وہ اللہ کے عذاب سے محمون و محفوظ ہی رہے گا اور دوزخ کی آگ اس کو چھو ہی نہ سکے گی، وہ ان بشارتی حدیثوں کا صحیح مفہوم اور مدح سمجھنے سے محروم ہے۔ نیز دوسرے ابواب کی جو سینکڑوں حدیثیں بلکہ قرآن کی آیتیں بھی ان کی اس خام خیالی کے صریح خلاف ہیں۔
وہ ان سے منحرف ہیں۔ آذان آذان اللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔